الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرمایا۔ ایسے میں اللہ تعالی کا خوب شکر ادا کرنے کا اہتمام کرے، زبانی بھی شکر ادا کرے اور اسی طرح سے قولی بھی اور اسی طرح سے فعلی بھی شکر ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ اور وہ ذات بہت رحم کرنے والی ہے، اس ماہ مبارک میں اس سے رحم کا بھی خوب سوال کرے، اور اس ماہ مبارک میں اس ذات سے آخرت کی خیر اور بھلائی کا بھی خوب سوال کرے، اور اللہ تعالی سے جہاں عبادت سر انجام دے رہا ہے وہیں پر اللہ تعالی سے مدد اور نصرت کا بھی سوال کرے کہ باری تعالی ہم آپ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اس میں آپ سے مدد اور نصرت کا سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ ہی کی نصرت سے ہم عبادت بجا لاتے ہیں، آپ ہی کی توفیق سے ہم عبادت بجا لاتے ہیں۔ اور اللہ تعالی سے یہ بھی دعا کرے باری تعالی ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اس پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتا رہے باری تعالی ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن پر آپ کا انعام ہے، جن سے آپ راضی ہیں۔ باری تعالی وہ بندے جن سے آپ ناراض ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما۔ تو یہ تو آدمی خلاصے کے طور پر یہ بات، اور یہ سورۃ الفاتحہ کا جو ترجمہ ہے اور اس کا خلاصہ ہے، اس کو آدمی اپنی زندگی میں بارہا پڑھتا بھی رہے اور اللہ تعالی سے سوال بھی کرتا رہے۔ اور یہ ماہ مبارک ہے، اللہ تعالی نے یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا تو اس پر بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کرے، اور اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب ہوئی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور سمجھ لے کہ یہ ماہ مبارک کے روزے اللہ تعالی نے ہم پر ہی لازم نہیں کیے بلکہ دیگر امتوں پر بھی اللہ تعالی نے ماہ مبارک کے روزے لازم قرار دیے تھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزوں کو فرض قرار دیا گیا، اور یہ روزے خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ باری تعالی آپ نے ہمیں ماہ مبارک نصیب فرمایا، ماہ مبارک میں آپ نے ہمیں داخلہ نصیب فرمایا، صحت کے ساتھ ماہ مبارک آپ نے ہمیں دیا، عافیت کے ساتھ ماہ مبارک آپ نے ہمیں دیا کہ ہم ماہ مبارک میں داخل ہوئے اور ہم نے رات کو تراویح بھی پڑھی، اور صبح آپ کے فضل و کرم سے ہم نے روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کر لیا۔ یا اللہ یہ سب آپ کا شکر ہے، آپ کی توفیق ہے، آپ کا فضل ہے، اور اس ماہ مبارک کے متعلق
اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی کہتا رہے باری تعالیٰ جو کچھ آپ نے دیا اپنے فضل سے دیا، جو کچھ بھی آپ نے عطا کیا اپنے فضل سے عطا کیا، ورنہ ہم اس لائق نہیں تھے، ورنہ ہمارے اعمال کوئی ایسے نہیں تھے کہ جن بنیاد پر ہم یہ کہتے کہ ہمیں ماہ مبارک نصیب ہو جائے۔ اس لیے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں اپنا مہینہ نصیب کر دیا، اللہ نے ہمیں اپنا مہینہ دے دیا۔ تو اب اللہ کے مہینے کے ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں تو مستحق نظر نہیں آ رہے، لیکن پھر بھی یہ ہمیں نصیب ہو گیا، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ کے فضل سے نصیب ہوا ہے، یہ اللہ کے کرم سے نصیب ہوا ہے۔ ورنہ در حقیقت دیکھا جائے کہ جو لوگ نصیب والے ہیں، جو لوگ نصیب والے ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ ماہ مبارک کا سوال 2 مہینے پہلے کر دیا کرتے تھے۔ جنہوں نے عبادت کا حق ادا کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں پاؤں میں ورم آ گیا، سجدے میں جاتے ہیں تو زوجہ مطہرہ سمجھ رہی ہیں کہ دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے، انہوں نے عبادت کا حق ادا کر دیا، وہ تو نصیب والے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں 2 مہینے پہلے اللہ سے سوال کیا، باری تعالی رمضان کی برکتیں عطا فرما۔ 2 مہینے پہلے رجب کا مہینہ آیا تو اللہ سے سوال کرنا شروع کر دیا، باری تعالی رجب کا مہینہ گزار دیجئے، باری تعالی شعبان کا مہینہ گزار دیجئے، اپنے فضل و کرم سے رمضان عطا کر دیجئے۔ تو میرے عزیزو، ہم اور آپ اپنے اعمال کو جانتے ہیں، اللہ نے پھر بھی یہ مہینہ عطا کر دیا، تو سراسر بات یہ ہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ جو کچھ ملا ہے یہ میرے رب کے فضل سے ملا ہے، میرے اعمال اور میری عبادتیں اللہ اس کو قبول فرما لے، یہ تو زہ نصیب ہے۔ اور جو کچھ آگے اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں یا اللہ، یہ محض آپ کا فضل ہے، یہ محض آپ کا کرم ہے۔ ہم نے تو رمضان کو مانگا بھی نہیں، مانگنے والوں کا حال دیکھا جائے وہ کیسے رمضان کو مانگتے رہے، اور رمضان کی طرف رغبت کرنے والوں کو دیکھا جائے کہ وہ رمضان کی طرف رغبت اور اس کا استقبال کیسے کرتے رہے صحابہ، اور ہمارا یہ حال نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے ماہ مبارک ہمیں نصیب فرما دیا، اپنا مہینہ ہمیں عطا کر دیا۔ اب مسلمان کی ذمہ داری ہے اس ماہ مبارک کی قدر کرے، اس کا استقبال کر لیا، اب یہ ہمیں نصیب ہو گیا، اب نعمت کی قدر کرے۔ جو آدمی نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ اپنی نعمت کو اس پر باقی رکھتا ہے، اور جو آدمی نعمت کی ناقدری کرتا ہے اللہ تعالی اپنی نعمت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، دیکھو شکر ادا کرتے رہنا، ہم تمہارے لیے اضافہ کرتے رہیں گے۔ ماہ مبارک کے آنے کے بعد بھی اگر آدمی قدر نہیں کرے گا تو پھر ماہ مبارک کی برکتوں سے محروم ہو جائے گا۔ آدمی کہے کہ میں تو روزہ بھی رکھوں، میں تو روزہ بھی رکھوں گا، پھر بھلا کیسے محروم ہو جاؤں گا؟ میں تو تہجد کی نماز بھی پڑھوں گا اور پھر بھلا کیسے محروم ہو جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے روزے دار ایسے بھی ہوں گے رمضان میں، بہت سے روزے دار ایسے بھی ہوتے ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان، آپ نے فرمایا ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہے، وہ بھوکے رہتے ہیں بس، وہ پیاسے رہتے ہیں بس، ان کو کچھ نصیب نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کی قدر نہیں کی تو اللہ نے کچھ بھی عطا نہیں کیا، محض بھوکا رہ کر پورا دن گزار دیا، محض پیاسا رہ کر پورا دن گزار دیا۔ لہذا اس کی قدر کی جائے، جو اس کا حق ہے حق ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، آدمی یہ نہ سمجھے کہ
کہ رمضان تو نام صرف روزہ رکھنے کا ہے، رمضان تو نام تراویح پڑھنے کا ہے، یا رمضان میں آخر عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ساری چیزیں تو اصل مقصد کی علامتیں اور نشانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں اصل مقصد کی نشانیاں اور علامتیں ہیں۔ روزہ، تراویح، اعتکاف، قرآن کریم کی تلاوت، اس کا نام رمضان نہیں ہے، یہ تو اصل مقصد کے پورا کرنے کی نشانیاں اور علامتیں ہیں۔ در حقیقت رمضان آ گیا اور اس میں اعمال کر لیے تو یہاں پر مقصد یہ ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، فرما برداری نصیب ہو جائے، تقوی نصیب ہو جائے۔ اگر یہ ذہن رکھ کر آدمی رمضان کو گزارے گا تو پھر میرے عزیزو یہ تو ایک رسم کی بات ہو جائے گی، سب نے روزہ رکھا ہم نے بھی رکھ لیا۔ بھئی روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ اللہ ہم آپ کو پالیں، آپ کی اطاعت اور فرما برداری پر آ جائے، آپ کو راضی کرنے پر آ جائے، ہمیشہ آپ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ یہ مقصد ہے رمضان کا، یہ مقصد ہے روزہ رکھنے کا۔ آدمی اسی اعتبار سے رمضان کو گزارنے کا اہتمام کرے، اور جو اعمال صالحہ ہیں، اعمال صالحہ خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں اس کو خوب ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ سب سے پہلے آدمی اللہ کی بارگاہ میں پہلا روزہ رکھ لیا، پہلی تراویح پڑھ لی، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کا اہتمام کر لے۔ باری تعالیٰ بڑا گنہگار ہوں، نافرمان ہوں، آپ کو بہت ناراض کیا، آپ نے اتنی عظیم عبادت روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی، یا اللہ میں آپ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں، آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ پہلے روزے ہی سے آدمی اللہ کی بارگاہ میں توبہ پکی اور سچی کر لے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کر لے۔ ہو سکتا ہے اس ماہ مبارک میں آدمی توبہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ توبہ ایسی قبول ہو جائے کہ ساری زندگی فرما برداری نصیب ہو جائے۔ تو اس ماہ مبارک کا آج پہلا روزہ ہے، روزے دار کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، روزے دار کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، لہذا پہلے روزے سے اللہ کی بارگاہ میں خوب استغفار کر کے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لے گناہوں کے حوالے سے۔ یا اللہ شروع ہی سے میں آپ کا بندہ بننا چاہتا ہوں اور ہمیشہ کا سوال کرتا ہوں کہ میں آپ کا فرما بردار ہو جاؤں۔ افطار کے وقت اللہ دعا قبول فرماتے ہیں، افطار کے وقت خاص طور پر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ باری تعالیٰ آگے 29 روزے آنے والے ہیں، آپ پہلے روزے ہی سے مجھے معاف فرما دیجئے، پہلا روزہ ہی میرے لیے بخشش کا، میرے لیے مغفرت کا سبب بن جائے، پہلا عشرہ ہی میرے لیے رحمت کا بھی سبب بن جائے، مغفرت کا بھی سبب بن جائے اور بخشش کا بھی سبب بن جائے۔ آدمی اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لے۔ تو ایک کام تو آدمی یہ کرے، اور دوسرا روزے دار کا کام یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، ماہ مبارک میں اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ ہمہ وقت جہاں دنیا کا کام ہے ضرورت کے اعتبار سے بجا لائے، سر انجام دے دے، لیکن جہاں فرصت ملے لا یعنی باتیں، بیکار کی باتیں، وقت کا ضائع کرنا، اس سے خوب اجتناب کرے۔ اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لے، بس جہاں موقع ملے ایک تسبیح اپنی جیب میں رکھ لے، بھائی تسبیح اپنی جیب میں رکھ لے، اور جہاں موقع ملے تسبیح پڑھنا شروع کر دے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اعمال بتلائے ہیں، یعنی کہ اعمال سے مراد یہ ہے کہ اس کا وظیفہ بیان کیا کہ رمضان میں تم نے کیا کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا ہے، استغفر اللہ کثرت سے پڑھنا ہے، اللہ سے سوال کرنا ہے، اسألک الجنہ، باری تعالیٰ میں آپ سے جنت کا، اور وہ بھی جنت الفردوس کہہ دے، باری تعالیٰ جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔
اور اعوذ بک من النار، باری تعالی میں آپ سے جہنم کی پناہ کا سوال کرتا ہوں۔ یہ 4 وظیفے تو پورے رمضان اپنے اوپر لازم کر لے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار، مستقل پڑھنے کا اہتمام کرے۔ باقی اور بھی ذکر و اذکار ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ صحابہ سے عرض کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر ثواب کر لے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم میں تو کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ کہو، احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے، الحمدللہ کہو، احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے، اللہ اکبر کہو، احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے۔ تم لا الہ الا اللہ کہو، یہ آسمان اور زمین کے خلا کو نیکیوں سے بھر دے گا، محض لا الہ الا اللہ۔ تو آدمی اس ماہ مبارک میں کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو یاد کرنے کا اہتمام کرے، خوب اہتمام کرے، لا یعنی باتوں میں، بیکار کی باتوں میں، فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں پڑھنے سے اپنے آپ کو خوب بچائے۔ اور اسی طرح سے ماہ مبارک میں عام طور پر آدمی کو فرصت مل جاتی ہے، عام طور پر فرصت مل جاتی ہے، یا عام طور پر ایک پڑھنے کا عمل یا اسی طرح سے عبادت کے کرنے کا عمل سامنے آ رہا ہوتا ہے، تو ان میں اپنے آپ کو بھی شامل کرے۔ یعنی کہ جہاں کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہا ہے، جہاں کثرت سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہیں پر کثرت سے نوافل پڑھنے کا بھی اہتمام کرے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا قول یہ غالباً کہ یہ بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، یہ مجھ سے جو سوال کرتا ہے عطا کرتا ہوں، کسی چیز کی پناہ کا سوال کرتا ہے تو پناہ دیتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ نوافل کے ذریعے سے بندے کو اللہ کا یہ قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو ماہ مبارک میں جملہ نوافل پڑھنے کا اہتمام خوب کرے۔ جملہ نوافل سے مراد یہ ہے تحیۃ الوضو، تحیۃ الوضو۔ اول تو کوشش یہ ہو اللہ سے مانگ لے، ہمت کر لے، رمضان میں باوضو رہنے کی کوشش کرے حتی الامکان، جہاں تک ہو سکے، اور جہاں وضو کرے 2 نفل پڑھ لے، اس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے بلال جب میں معراج پر گیا تو جنت میں نے اپنے سے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا، تم کیا عمل ایسا کرتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 نفل پڑھ لیتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھ لیتا ہوں۔ لہذا آدمی تحیۃ الوضو پڑھنے کا بھی اہتمام کرے۔ مسجد میں آتا ہے تحیۃ المسجد پڑھ لے، مکروہ اوقات نہ ہو، بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھ لے۔ اور اسی طرح سے رمضان المبارک کے مہینے میں سحری کے موقع پر اٹھنا ہوتا ہے، صبح صادق سے پہلے کچھ وقت آدمی اضافہ لے کر اٹھ جائے اور تہجد کی نماز بھی پڑھ لے۔ صالحین کی نماز ہے یہ، صالحین کی، اللہ کے مقرب بندوں کی نماز ہے، ان میں شامل ہو جائے، کم سے کم 2 نفل پڑھ لے، زیادہ سے زیادہ 8 پڑھ لے، اگر اس سے زیادہ پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے 10 پڑھ لے، کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھے اور پورے رمضان تہجد کی نماز نہ چھوٹے، پورے رمضان تہجد کی نماز نہ چھوٹے۔ جہاں سحری کے لیے اٹھے کم سے کم 2 رکعت نماز نفل تہجد کی پڑھے اور اللہ سے خوب دعا کرے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنی شان اور صفات کے ساتھ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا۔
لہذا فرماتے ہیں کہ تہجد کے موقع پر کم سے کم 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ سے خوب دعا کرنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے اشراق کی نماز پڑھے۔ اشراق کی نماز عام طور پر آدمی اشراق کے موقع پر مسجد میں رہتا ہے، مسجد میں موجود رہتا ہے، اور مسجد میں رہنے کی صورت میں 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھ لے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اشراق کے وقت یعنی کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے باوضو ہونے کی حالت میں اور لایعنی باتوں میں مشغول نہ ہو اور اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ چاش کی نماز پڑھنے کا موقع ملے تو چاش کی نماز پڑھ لے۔ علماء نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے پاس وقت نہ ہو تو اشراق کے ساتھ چاش کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اشراق کے ساتھ چاش کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، لہذا چاش کی نماز بھی پڑھ لے۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ پھر فرمایا سبحان اللہ صدقہ، الحمدللہ صدقہ، اللہ اکبر صدقہ، امر بالمعروف صدقہ، نہی عن المنکر صدقہ، اور آپ نے فرمایا تم چاش کی نماز پڑھ لو تو یہ تمام تمہارے بدن کے جوڑوں کے صدقے کے حوالے سے یہ نماز کافی ہو جائے گی، ایک نماز۔ اور اسی طرح سے اگر وقت ملے تو اوابین کی نماز بھی پڑھنے کا خوب اہتمام کر لے۔ روایت میں آتا ہے یہ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اس نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ جہنم اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لہذا یہ بھی پڑھ لے۔ اور اسی طرح سے آخری عمل جو ہے وہ تراویح ہے، یہ تو سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، یعنی کہ آدمی اگر بغیر کسی عذر کے تراویح ترک کرے گا ایسا آدمی گناہ گار ہوگا۔ پورے رمضان تراویح پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اگر کہیں پر آدمی 10 روزہ ختم قرآن یا 8 روزہ ختم قرآن پڑھ رہا ہے تو یاد رکھنے کی بات ہے 10 روزہ تراویح نہیں ہوتی بلکہ 10 روزہ ختم قرآن تراویح ہوا کرتا ہے، اور اسی طرح سے 8 روزہ تراویح نہیں ہوا کرتی بلکہ 8 روزہ ختم قرآن تراویح ہوا کرتا ہے، یعنی تراویح میں 8 دن کے اندر اندر قرآن کریم سنا لیا۔ تراویح تو پورے رمضان ہوتی ہے، 10 روزہ تراویح نہیں ہوتی۔ یہ تھوڑی سی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں 10 روزہ تراویح، مارکیٹ والوں نے 10 روزہ تراویح پڑھ لی، بھائی تاجر لوگوں نے 10 روزہ تراویح پڑھ لی، لہذا وہ سمجھتے ہیں 10 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد ہم فارغ ہو گئے۔ نہیں، تراویح 10 روزہ ہوتی نہیں ہے، تراویح 8 روزہ ہوتی نہیں ہے، 8 روزہ تو ختم قرآن ہوتا ہے، 10 روزہ تو ختم قرآن ہوتا ہے، اور ایک سنت گویا کہ پوری ہو گئی، اس لیے کہ رمضان المبارک میں 2 سنتیں ہیں، پورا قرآن تراویح میں سننا اور پورے رمضان تراویح کا پڑھنا، لہذا ایک سنت ہو جاتی ہے 10 روزہ میں، 8 روزہ میں قرآن کریم ختم ہو گیا۔ لیکن تراویح جب تک کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تراویح کا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، مرد ہو یا کہ عورت ہر ایک کو اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔